बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और यकीनन सारे इस मर्तबा भी कमेंट से पूछेंगे कि 3 दिन के बाद आप वीडियो क्यों कर रही हैं। तो कुछ मेरी हालत से ज़ाहिर हो रहा होगा। अभी अगर वीडियो में मुझे छींक आ जाए या खांसी आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि मैं 3 दिन से क्यों गायब थी। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन यकीनन मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है, बायस मुसरत है कि पाकिस्तान के लिए बनने वाली जो चीन ने बनाई है पहली टाइप 054 फ्रिगेट, उस जहाज़ की, जंगी जहाज़ की जो तकरीबी रूनुमाई थी वो चीन के शहर शंघाई में हुई है। बहुत कामयाबी से करार पाई। पाकिस्तान के नेवल चीफ वहाँ मौजूद थे और आला बहरिया के ऑफिशल्स जो थे वो वहाँ मौजूद थे इस रूनुमाई की तकरीब में। और तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के लिए तैयार किए जाने वाले पहले टाइप 054 फ्रिगेट की तकरीब जो थी वो एक बहुत बड़े पैमाने पर मुनक्किद की गई थी डिस्पाइट कोविड, जो कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का ख़ास तौर पर दिफाई कोऑपरेशन या दिफाई ताउन में मुँह बोलता सबूत है। इसकी कुछ तफसीलात आपको सबसे पहले बताती चलूँ, क्योंकि कमेंट्स में मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मुझे बहुत खुशी होती है कि जिनको डिफेंस के मामलात में बहुत दिलचस्पी होती है और वो बहुत एक हेल्दी डिबेट मेरे साथ करते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर भी मैं आपकी तरफ से आपकी राय का इंतज़ार करूँगी। इस तकरीब में जो नेवल चीफ हैं चीन के वो भी मौजूद थे। कमोडोर असफर हुमायूं पाकिस्तान की तरफ से मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे और इस मौका पर चाइना शिप ब्लेंडिंग ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो CSTS के चेयरमैन ली होंग ताओ भी मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सराहा है कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम तर चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान अपनी एक मयाना रवि की रफ्तार से जो है वो दिफाई शोबे में वो बढ़ रहा है आगे। वो अपने मुल्क का तमाम तर पैसा भी नहीं झोंक रहा और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत महदूद पैमाने पर मईशत पर एक दबाव होने के बावजूद पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने अपने पेट काट कर जिस तरीके से जो डिफेंस बजट का इल्ज़ाम लगता है मेरे जहन में है, ये भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बड़ी तफसीली करनी है। ज़रा पर्दा उठाएंगे ये डिफेंस बजट करने वालों के चेहरों पर से भी जब आपको तफसीलात पता चलेंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि डिफेंस बजट के नाम पर फ़ौज को हमारी कितना बदनाम किया जा रहा है। तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन ये तमाम तर जो आप कामयाबियां देख रहे हैं पाकिस्तान की मिज़ाइल के शोबे में, पाकिस्तान साइंस के शोबे में आगे जा रहा है, पाकिस्तान के दिफाई जो भी उसकी एक ख़ित्ते में एक मिनिमम डेटरेंस रखने के लिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त ख़ित्ते का जो है वो भारत तस्वुर किया जाता है और है भी ऑन ग्राउंड रियलिटीज़, अकॉर्डिंग टू ग्राउंड रियलिटीज़ वो है भी। तो पाकिस्तान को उस एक बड़े अफरियत से, बड़ी बला से मुकाबला करने के लिए अपने आप को हरदम तैयार रखना पड़ता है और उस तैयारी के लिए ये एक अहम संग मील है। 054 जो फ्रिगेट है टाइप इसकी, ये पाकिस्तान के लिए चीन में बनाया गया पहला जहाज़ है और इसकी तफसीलात के मुताबिक हम आपको ये बताते चले कि सतह समंदर ज़ेरे आब यानी पानी के अंदर भी, समंदर की सतह पर से भी और फ़िज़ा में मार करने वाली यानी तमाम तर सरफेसेस, पानी की सरफेस, खुश्की की सरफेस और हवा में भी, हवा से हवा में मार करने वाली एक रेंज होती है, पानी से हवा में होती है और ज़मीन से हवा में होती है, समंदर से समंदर में होती है और ज़मीन से ज़मीन पर होती है। तो ये 3 जो इक्वेशंस हैं इसके ऊपर, उसके हवाले से ये बहुत ही एक एडवांस जहाज़ जो है ये पाकिस्तान के लिए बनाया गया है। टाइप 54 फ्रिगेट जो है टेक्निकली पाकिस्तान बहरिया के बेड़े के सबसे जदीद जहाज़ों में से एक होंगे और इसके बाद ये कहा जा सकता है, बल्कि इससे पहले भी हमने बहुत महदूद वसाइल में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, मगर इस फ्रिगेट के आने के बाद पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम में भी अहम किरदार अदा करेंगे। ये दोनों जानिब की अफवाज का ये कहना था। बयान के मुताबिक जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मेहमान खुसूसी ने इसे पाक चीन दिफाई दोस्ती का एक मजबूत तरीन बाब जो है, अहम बाब जो है, नया बाब है, उससे ताबीर किया है और उन्होंने ये भी कहा कि होर्डिंग जोंगवा शिपयार्ड जो है चीन की जो मेहनत है इसमें इंजीनियर्स की, उसको भी उन्होंने बहुत सराहा और कोविड-19 के बावजूद इस मंसूबे को न सिर्फ जारी रखा बल्कि कामयाब किया और पहला जहाज़ हमारे बेड़े में शामिल हो चुका है। यहाँ पे जहाज़ के अंदर क्या क्या जो है वो इसकी खसूसियात हैं उसकी जानिब चलते हैं कि इससे पाकिस्तान का दिफा कैसे मजबूत होता है। तो उसमें आपको बताते चलें कि एलामिया में बताया गया है कि इसमें जदीद तरीन रडार सिस्टम जो है वो शामिल है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फ़िज़ाई और समंदरी सर्वेलेंस और
اس میں ایک سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے مالا مال ہے یہ جہاز. اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کیا ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں. آپ کو اسامہ بن لادن کمپاؤنڈ پر ریڈ یاد ہوگا کہ جب امریکن اپاچی ہیلی کاپٹرز آئے تھے تو ان کے اس کمپاؤنڈ میں اترنے کے بعد ایک تو خیر کریش کر گیا تھا جس کے اوپر کمپاؤنڈ سے ہی فائرنگ کی گئی تھی. میں نے وہ انسیڈنٹ کور بھی کیا تھا ایکسپریس 24/7 کے لیے. باقی جہازوں کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا عینی شاہدین کے کہ جہاز گزر بہت پہلے گئے تھے مگر فزیکلی جنہوں نے دیکھا کہ جہاز پہلے گزرے مگر ان کی وہ گھن گرج جو تھی وہ بہت بعد میں سنائی دی. اس کو کہتے ہیں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی. وہ ہیلی کاپٹرز وہ چاپرز جو تھے امریکہ کے وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں آئے تھے. اور اس کے اوپر اور بھی بہت ساری کہانی ہے وہ بھی کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی آپ کی اس ٹائپ 54 جو فریگیٹ ہے اس کے اندر شامل ہے. اور اس کے علاوہ اور آپ کو کیا کیا بتاتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں the new version has a better defense capability and is equipped with an improved radar system, a large amount of missiles. ایک بڑی تعداد اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو 3 ایکویشنز بتائیں زمین سے سطح سطح سے سطح ہوا سے ہوا اور سمندر سے سمندر سمندر سے ہوا. یہ 3 ایکویشنز کے اندر مار کرنے والے تینوں میزائلز جو ہے تینوں طرح کے میزائلز جو ہیں ان کو ایک بڑی تعداد میں اس جنگی بحری جہاز کے اوپر وہ نصب کیا جا سکتا ہے. اور ان میزائلز میں وہ میزائلز بھی شامل ہیں جو چھوٹی رینج سے لے کے بڑی رینج تک یعنی جیسے ہمارا آخری جو ابھی پچھلے دنوں جو ایک اور ٹیسٹ فائر کیا گیا 2700 کلومیٹر کی رینج کا, اگر اس کو دوران جنگ خدا نہ کرے کہ جنگ کا وقت آئے مگر دوران جنگ اس کو آپ اس کے بحری جہاز پر بھی نصب کر سکتے ہیں. اور میزائلز کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ٹائپ 07A فریگیٹ جو ہے وہ ورلڈ کلاس اسٹیلتھ کیپیبلٹی یہ ان کے اعلامیے میں شامل ہے. تو اس میں کوئی دو رائے جو ہے وہ نہیں ہے. اگر یہ اس قدر مضبوط اور یہ بھی پہلا جہاز ہے ٹائپ A. اس کے بعد 07A کے بعد مزید کون سے ورژنز یا مزید کون سے ویریئنٹس آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے. مگر آج بہرحال جبکہ امن ایکسرسائزز جو ہیں وہ فروری کے دوسرے ہفتے میں شروع ہونے والی ہیں 11 تاریخ سے 15 تاریخ تک غالباً یہ چلیں گی اور اس میں دنیا کے پاکستان سمیت 41 ممالک حصہ لیں گے. اس سے پہلے پاکستان نیوی نے حیرت کی بات ہے خوشگوار حیرت کی بات ہے کہ پاکستان نیوی نے بہت مار کے سر انجام دیے. انہوں نے اپنی بائی لیٹرل سے لے کے ملٹائی لیٹرل تک تمام ایکسرسائزز دفاعی ایکسرسائزز سمندر کے اندر بھی اور خشکی میں بھی وہ تمام بڑی کامیابی سے ان کا انعقاد کیا. 4 ایکسرسائزز اس حوالے سے ہو چکی ہیں 2020 میں اور 21 میں امن جو ہے وہ پہلی ایکسرسائز ہوگی. یہ چینی جہاز جو آج پاکستان کے جس کی تقریب رونمائی کی گئی اور اب یہ پاکستان کے بحری بیڑے میں جدید ترین ہتھیاروں سے میزائل سسٹم سے ریڈار سسٹم سے اور اسٹیلتھ کیپیبلٹی سے متعلق ہوگا تو یقیناً یہ اس وقت دشمن کے لیے بھی باعث تشویش ہوگا. مجھے پتہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس کو وہ ہنسی میں اڑانے کی کوشش کریں گے مگر در حقیقت اس وقت بھارت خود بھی ایک گو مگو کا شکار ہے. خاص طور پہ نئی جو بائیڈن انتظامیہ جو امریکہ میں اس وقت اوتھ اٹھا چکی ہے وہ کام کرنا شروع کر چکے ہیں. خاص طور پہ ان کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ جو ڈیفنس تعلقات جو ہیں یا ان کو جن ہتھیاروں کا وعدہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا وہ اسی شرط پہ کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اس کے بعد ان کو وہ ہتھیار اور وہ جدید جنگی ساز و سامان دیا جائے گا. مگر ان کے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ نے ان سے اسرائیل کو تسلیم بھی کروا لیا مگر وہ تمام تر آلات نہیں دیے اور ابھی ریسنٹ سیٹ بیک جو ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے وہ آپ نے خود دیکھا. ایک سب سے بڑی خبر جو تھی وہ آج کی یہ تھی کہ پاکستان بحریہ نے بڑی کامیابی سے ٹائپ A054 فریگیٹ جو ہے ان کو چائنا سے وصولی ان کی شروع کر دی ہے. وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور آئی تھنک کہ آج کی سب سے جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان چین کل اپنا اسپیشل چارٹر جہاز بھیجے گا اور 5 لاکھ جو ویکسین کی ڈوزز ہیں خوراکیں ہیں وہ پاکستان ایک خصوصی طیارے کے ذریعے لائی جائیں گی. کل یہ طیارہ جائے گا بیجنگ اور بیجنگ سے اس کی واپسی اگلے ہی روز ہوگی. ایک بہت بڑی کولڈ چین مینٹین کر کے یہ طیارہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے PIA کا تاکہ کولڈ چین مینٹین رکھ کے اس ساری ویکسین کو بخیر و عافیت پاکستان لایا جائے. NCOC بہت اہم کردار کا حامل ہے اور NCOC کے ذریعے آج بھی صبح میں ایک سیشن ہوا اس میں NCOC نے تمام تر معاملات کا جائزہ لیا
کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جو بہت مرطوب علاقے ہیں، گرم علاقے ہیں، جہاں ابھی سے گرمی کے آثار آنا شروع ہو گئے، وہاں پر کولڈ چین کو کس طریقے سے معمول کے مطابق رکھ کے ویکسین کے مقدار کے مطابق اور اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق اس کو ان علاقوں میں پہنچایا جائے، اور سب سے پہلے جو فرنٹ لائن جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو یہ ویکسین دی جائے۔ تو پاکستان کے لیے الحمدللہ پچھلے بہت سارے دن بہت اچھے رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ امن ایکسرسائز بھی بخیر و عافیت ہو جائے، اور پاکستان اسی طرح اپنی تمام تر ڈپلومیٹک جتنی بھی ایفرٹس ہیں ان کا ثمر جو ہے ان کو ملے۔ جو وزیر خارجہ ہیں کل کے اندر بھی کل کے اندر بھی فارن آفس سے کچھ اچھی خبریں آئیں، اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امریکی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بات چیت کی ہے فون پر، اور اینتھنی بلنکن، اور یہ پہلا ٹیلی فونک رابطہ تھا دو وزرائے خارجہ کے درمیان میں۔ اس سے پہلے جو بائیڈن کی جو حلف برداری کی تقریب تھی، حلف اٹھانے کی، اس کے حوالے سے ان کو مبارکباد دی گئی تھی۔ تو کل کافی موضوعات جو تھے وہ زیر بحث رہے، امریکہ نے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آئی ہوپ کہ جیسے وہ کہتے ہیں ویسا ہو، اور نئی انتظامیہ جو ہے وہ آنکھیں کھول کر ہوش اور عقل کے ناخن لے کر تمام فیصلے کرے۔ کشمیر، فلسطین، پاکستان اور ایران کے حوالے سے میں تھوڑا سا سائڈ پہ رہوں گی، کیونکہ ایران نے اب تک جو کردار مختلف ممالک میں ادا کیا اس میں اس نے سب سے بڑا نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے، اور ایک ڈبل گیم کا تاثر آتا ہے ایران اور افغانستان کی طرف سے۔ تو آئی ہوپ کہ پاکستان اپنے تمام دوست اور دشمن جو ہے وہ بھی بہت توجہ سے اور بہت چھان بین کر کے، چھان پھٹک کر کے وہ اپنے دوست اور دشمن چنے۔ تو آج سے میں واپس ہوں یوٹیوب ویڈیوز پر، آپ کے سامنے بات چیت کروں گی انشاءاللہ۔ میری طبیعت کے لیے بھی دعا کریں کہ صرف اس ایک وجہ سے میرا ہمیشہ ویڈیوز کا گیپ آتا ہے، ورنہ میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ میں ویڈیوز کا گیپ دوں یا آپ سے میری بات نہ ہو۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، اور میری طرف سے آپ سب میری دعاؤں میں ہے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔